باقی اس امت میں اس حوالے سے شرک فی ذات کے حوالے سے کون سی صورتیں پیدا ہوئیں؟ ہم نے کہا نا کہ اوتار کا عقیدہ ہندو مت میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، شرک فی ذات کے حوالے سے بہت بڑا انکارنیشن کا عقیدہ ہے۔ پھر ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ جو ہمیں عیسائیت میں ملتا ہے۔ اس امت میں ان الحق، یہ جو ایک کانسیپٹ آیا ہے ان الحق، مطلب جن لوگوں نے تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے، حسین ابن منصور الحلاج ایک صوفی گزرے ہیں، صوفیوں میں بھی ان کے بارے میں دو آراء ہیں، فقہا اور جو اہل علم ہیں وہ تو ان پہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے تھے، اس لیے ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ باقی صوفیاء میں دو آراء ہو گئیں، لیکن جو جید صوفیاء تھے جیسے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ، تو انہوں نے منصور ابن منصور الحلاج جو ہے اس کے اوپر سخت کڑی تنقید کی تھی کہ اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا۔ تو بعض صوفیوں میں یہ عقیدہ آیا اور انہوں نے اس قسم کے افکار اور نظریات کا اظہار کیا کہ جیسے خدا ہمارے اندر آ گیا، یعنی وہی حلول کا عقیدہ جو کہ ہندو مت میں تھا، وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا کہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ خدا جو ہے وہ ہیومن فارم میں آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہیومن کے اندر اتر آیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو صوفیہ میں جو عقیدہ تھا، خدا جو ہے وہ کسی انسان کے اندر اتر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ تھا۔ تو حسین ابن منصور الحلاج نے یہ نعرہ لگایا تھا ان الحق، کہ میں الحق ہوں، الحق یعنی حق نہیں، الحق، الحق جو ہے ظاہری بات ہے اللہ کا نام ہے، تو گویا اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں جو ہے وہ الحق ہوں، یعنی میں خدا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسی بات تھی جیسے فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا جو ہے وہ رب اور خدا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ بھائی یزید بستامی جو ہیں ان کی طرف بھی یہ بات جو ہے وہ بڑے لوگوں نے منسوب کی ہے کہ انہوں نے یہ کلمات کہے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، ہیں میں پاک میں پاک۔ اب سبحان اللہ تو اللہ کے لیے ہے نا، اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے سبحانی سبحانی، ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا سبحانی سبحانی، مطلب میں بھی ویسا ہی سبحان جیسے اللہ کی ذات، تو میں بھی پاک یعنی ہر عیب سے پاک، میں بھی ہر عیب سے پاک ہوں، ہر شریک سے پاک ہوں۔ ما اعظم شانی، میری شان کتنی بڑی ہے، یہ کلمہ تعجب ہے۔ تو یہ جو نعرہ تھا یہ ہمیں بعض صوفیاء میں ملتا ہے، سارے صوفیاء ایسے نہیں تھے، بعض صوفیاء ایسے تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور وقت کے فقہا نے ان کے اوپر فتویٰ بھی لگایا اور کہا کہ یہ کفر ہے، اور ایسا کفر ہے جس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حسین ابن منصور الحلاج جو ہے اس کو جو ہے وہ اسی وجہ سے سولی مطلب چڑھا دیا گیا تھا کہ وہ دار اسلام سے خارج بھی ہو گیا، اور چونکہ وہ اس کی وہ شر پھیل بھی رہا ہے تو اس لیے یہ کفری عقیدہ جو ہے وہ امت مسلمہ میں پھیلنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ جن کو فالو کرتا ہے برصغیر پاک و ہند میں، احمد رضا خان بریلوی جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، تو ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، حسین ابن منصور الحلاج کے بارے میں یا با یزید بستامی کے ان کلمات کے بارے میں، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، پھر اس پہ ہم ایک تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ ہے، فتاوی رضویہ، بعض لوگ اس کو رضویہ بھی پڑھ دیتے ہیں، خیر یہ جلد جو ہے وہ 29 ہے 29، اور اس کا پیج نمبر 627 ہے، ٹھیک ہے جی، مسئلہ نمبر 185۔ تو کسی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا ہے کہ بعض جو صوفی ہیں جو زندیق ہیں، متصوفہ زندیقہ، ٹھیک ہے، اب یہ اہم بات ہے، مطلب ان کے نزدیک بھی، بریلوی حضرات کے نزدیک بھی کچھ صوفی ایسے ہیں جو زندیق ہیں۔ زندیق سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ تو سارے صوفیاء ایک جیسے نہیں ہیں، سارے صوفیاء آپ کے نزدیک بھی ایک جیسے نہیں ہیں، تو اس میں فرق کرنا سیکھیں۔ اگر کسی صوفی کے عقائد جو ہے وہ کفریاں ہیں تو آپ اس کو کفر سمجھیں، اس کو شرک سمجھیں، اور اس کے کفر اگر کفر اکبر ہے تو اس کو ایسا کفر سمجھیں کہ جس کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو خیر بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بعض زندیق جو صوفی ہیں، جو زید، عمر، بکر، یہ وہ سب کا خدا کہتے ہیں، وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس وجہ سے منصور نے دعویٰ ان الحق کا کیا۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ نے اسی لیے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے فرمایا، اور شمس تبریزی نے اسی وجہ سے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے کہہ کر مردہ زندہ کیا۔ اب عرض یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کلمات اوپر کے بزرگوں سے صادر ہوئے ہیں، اور کیا اس صوفی زندیق کا یہ کہنا صحیح ہے، اور اگر ہے تو کیا یہ کلمات عند الشرع مردود ہیں یا نہیں؟ ایک بندے نے سوال یہ کیا کہ جی ایک زندیق صوفی ہے جو کہتا ہے کہ جی ہر چیز خدا ہے، سب بھی خدا ہے، زید بکر عمر سب خدا ہے، ایک صوفی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ دلیل کے طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ جی حسین ابن منصور الحلاج نے بھی تو اپنے آپ کو خدا کہا تھا، بہاجدید بستامی نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا تھا، اور شمس تبریزی نے بھی اپنے آپ کو خدا کلیم کیا تھا، اور قم باذنی، اور کہا تھا میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردے کو کہا تھا، تو وہ تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ زندیق صوفی یہ دلیل دے رہا ہے کہ سارے صوفیاء ہمارے اپنے آپ کو خدا سمجھتے رہے، تو اب یہ بتائیں کہ وہ زندیق صوفی یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ سارے خدا ہیں، ہم سب خدا ہی ہیں؟ تو اس پہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو رپلائی کیا، ٹھیک ہے، ان زنادقہ کا یہ قول کفر سری ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو زندیق صوفی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، ان کا یہ قول سری کفر ہے، اور ان کے قول کی صحت کا شک واقع ہونا سائل کی ایمان کا مضر ہے، تجدید اسلام چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی شک بھی ہو جائے نا اس عقیدے میں، تو آپ کو اپنے اسلام کی تجدید کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، باقی کیا کہتے ہیں، وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیاء اعظام سے ہیں۔ حضرت شمس تبریزی سے یہ کلمہ ثابت نہیں، پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ حضرت شمس تبریزی سے یہ کلمہ ثابت نہیں، ان کو تو ذرا سائڈ پہ کر دو، ختم ہوگی بات، انہوں نے خود ہی کہہ دیا، قم بیزنی انہوں نے کہا ہی نہیں، اس بات ختم ہوگی۔ اب ہم کہیں کہ جی کہا، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، انہوں نے کہہ دیا نہیں کہا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کہا، اب بریلوی حضرات کو اپنی تصحیح کر لینی چاہیے، ان کے حوالے سے یہ بات بیان نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کے یہ خطیب ہیں اس قسم کی شرکیہ باتیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ممبروں پہ، ان کے اپنے اعلیٰ حضرت یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ثابت ہو تو معاذ اللہ اسے ادعائے الوہیت سے کیا علاقہ، ایسی اضافات مجازیہ شائع ہیں، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجازن اگر ہو بھی، کہ پہلے کہتے ہیں ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو یہ مجاز ہے، بات یہ ہے کہ یہ مجاز بھی ہو تو بہرحال جو ہے یہ دعویٰ جو ہے وہ الوہیت میں آ جاتا ہے الوہیت میں۔ خیر بہرحال ابھی ہم آتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، تو ہم دوسرے دو کیسز کی طرف آتے ہیں۔ حسین ابن منصور الحلاج کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت حسین منصور ان الحق نہیں کہتے تھے، بلکہ ان الاحق، یعنی میں ہی احق ہوں، یہ کہتے تھے۔ ابتلاء الہی کے لیے سامعین کی فہم کی غلطی تھی۔ حسین ابن منصور الحلاج نے یہ نہیں کہا کہ میں الحق ہوں یعنی خدا ہوں، ٹھیک ہے، یہ احمد رضا خان صاحب کا کہنا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب کا کہنا ہے، بلکہ حسین ابن منصور الحلاج نے کہا تھا ان الاحق، یعنی ان کا اختلاف ہو گیا نا علماء سے کسی مسئلے میں، تو انہوں نے کہا بھائی میں اس مسئلے میں زیادہ حق پر ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن منصور الحلاج نے بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی زندیق صوفی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں الحق ہوں، کہ حسین ابن منصور الحلاج نے بھی کہا تھا، تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان الحق کہا ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو خدا کہا ہی نہیں تھا، یعنی خدائی صفات کے اعتبار سے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ چلیں بہرحال اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں ہے، کنسیڈر ہی نہیں کیا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ کوئی خدائی کا دعویٰ کیا ہو منصور الحلاج نے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں حق پر ہوں، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی تم نے خدائی کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم حق پہ نہیں ہو، تم غلط ہو، میں حق پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تمہارا جو نقطہ نظر ہے یہ باطل ہے، ٹھیک ہے، اور میرا نقطہ نظر جو ہے یہ صحیح ہے، ہاں یہ اس کے ساتھ ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال چلیں یہ بھی انہوں نے سپیس دے دی حسین ابن منصور الحلاج کو، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، جب آپ نے کہہ دیا تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی،